کی عربی بہت اچھی ہے، صلاحیت استعداد کے مالک ہیں، اتنا بڑا ادارہ جامعۃ القراءات اور اس کے اس وقت سربراہ ہیں، اور ظاہر بات ہے ہماری حقیر سی دعوت پر اپنے والد محترم نور اللہ مرقدہ کی روایت کو باقی رکھتے ہوئے وہ تشریف لائے، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ شکرا، جزاک اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما اساتین علم و فن، دینی اور ایمانی بھائیوں، مدرسہ تحفیظ القرآن ابی بن کعب گاسیرا کے اس عرفانی ربانی نورانی افتتاح دورہ حدیث شریف کے عنوان سے جو اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے اس میں شرکت کا ہم سب کو موقع میسر ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آج جس عظیم کتاب اور اس کے متعلقات اور دیگر صحائح ستہ اور دیگر کتب احادیث کی تعلیم کا جو سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کا تعلق، اس کی نسبت اس ذات گرامی سے ہے جس کے بارے میں خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قلبت مشارق الارض ومغاربها، میں نے مشرق و مغرب کو چھان مارا، فلم اجد رجلا افضل من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا افضل کسی انسان کو نہیں پایا۔ حضرت موسیٰ کی سیرت دیکھی، حضرت عیسیٰ کی سیرت دیکھی، حضرت شعیب کی سیرت دیکھی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی میں نے کسی اور ہستی نہیں دیکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں نورانیت ہے، آپ کے افعال میں نورانیت ہے، آپ کی تقریرات میں نورانیت ہے، آپ کی صفات میں نورانیت ہے، آپ کے وجود میں نورانیت تھی۔ جب اس دنیا کے اندر آپ کی بعثت وجود میں آئی، دنیا میں جہالت، ضلالت، تاریکیاں چھائی ہوئی تھی۔ قرآن اس نقشے کو یوں بیان کرتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس دنیا کی جہالت اور تاریکی کا خاتمہ ہوا۔ ایک دور کے اندر جب اکبر نے اس ہندوستان کے اندر ہی کسی مذہب کا دعویٰ کیا تھا، لیکن ایک وقت کے اندر اس کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اس دنیا سے ہر ایک انسان کو ختم ہونا ہے۔ جیسے اس دنیا کے اندر جب لائٹ چلی جاتی ہے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، جب قبر کے اندر انسان کو دفن کر دیا جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اسی فکر کے اندر حیران تھا، سرگردہ تھا، پریشان تھا، وہ درباریوں کو پوچھتا تھا کہ بالآخر کیا ہوگا۔ اکبر کے دربار میں دل پر بھی رہا کرتا تھا، غیر مسلم تھا لیکن ہوشیار تھا، ذہین تھا، ذکی تھا۔ اس نے آ کر اکبر سے کہا کہ اس دنیا کے اندر جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دنیا کے اندر نورانیت تھی، دنیا کے اندر نور تھا۔ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے نیچے ہے، وہ وہاں بھی نورانیت ہی نورانیت ہوگی۔ اس عظیم ہستی کے کلام اور ان کے اقوال، ان کے فرمودات، ان کے ارشادات، ان کی صفات، ان کی تقریرات کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کی وہ ٹیم پیدا کرنے کے لیے آج مدرسہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے اندر یہ سلسلہ جاری کیا جا رہا ہے۔ یقیناً اشتغال بالحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عظیم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک حدیث میں ارشاد فرمایا نضر اللہ امران سمع مقالتی فحفظها فأداها كما سمعها كما رواه في مسند البزار. في مسند البزار کے اندر یہ الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی دی. اللہ علیہ قاری نے اس کی ایک تشریح بھی کی ہے, یہ خبر بھی ہے کہ اللہ اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے اور سننے کے بعد اپنے سینے کے اندر اس کو محفوظ کرے اور پھر اس کو یاد رکھے, یاد رکھنے کے بعد اس کو ویسے ہی تلقین کرے, ویسے ہی اس کو ادا کرے جیسا اس نے مجھ سے سنا ہے. تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارکبادیاں دے رہے ہیں, اس کو اس کی دنیا آباد آخرت آباد ہونے کا مسئلہ سنا رہے ہیں. سہیل بن عبداللہ نے ایک بات لکھی ہے علم حدیث کے اشتغال کے تعلق سے کہ من اراد الدنیا, آخرت کی نیت سے اگر کوئی علم حدیث پڑھے گا تو اس کی تو دنیا اور آخرت دونوں آباد ہوگی. لیکن سہیل بن عبداللہ نے لکھا ہے من اراد الدنیا, اگر کوئی دنیا کمانے کے لیے دنیا کمانا چاہتا ہے فلیکتب الحدیث, تو حدیث سے وہ منسلک ہو جائے, وابستہ ہو جائے. فَإِنَّ فِيهِ مَنْفَعَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اس میں دنیا اور آخرت کے فائدے ہی فائدے ہیں. اور احادیث سے اشتغال کا ایک سب سے بڑا فائدہ حضرات محدثین میں سے بعض محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ شان صحابیت پیدا ہو جاتی ہے, کیونکہ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سنتے تھے, آپ کے افعال کو دیکھتے تھے, آپ کے اقوال کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ تھا, عمل کر کے انہوں نے دکھایا تھا. آج صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن نبی کے اقوال زندہ ہے, نبی کی تعلیمات زندہ ہے. جیسے قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے بھی وہ اشخاص وہ افراد بھی جن کو محدثین کہا جاتا ہے وہ ٹیم تیار کی, جنہوں نے تحقیق کی, جنہوں نے کانٹ چھانٹ کی, چھان بین کی, ایسی تحقیق یا اسماء الرجال کا وہ فن وجود میں آ گیا جو اس اسلام کے پاس, اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے پاس اسماء الرجال کا فن نہیں ہے, وقت نہیں ہے, ورنہ میں اس کی حقیقت کو اور اشکارا کرتا کہ محدثین نے ایک ایک حدیث کو کیسے ضبط کیا, کیسے لکھا, کیسی تحقیق کی کہ راوی نے اپنے استاد سے ملاقات کی ہے کہ نہیں ہے کی ہے. اگر ملاقات نہیں کی ہے اور راوی نے اپنے استاد کو حذف کر دیا ہے تو اس پر کیا حکم لگایا جائے گا. اگر پوری سند کو حذف کر دے اور محدث کو حدیث بیان کر دے تو اس کو اصطلاح میں کیا کہا جائے گا. اور ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ایک ایک محدث مصر, شام, عراق, دنیا بھر کے اسفار, دنیا بھر کی مسافتوں کو طے کرتے ہوئے اس محدث سے زانو تلمس کرتا تھا اور اس محدث کی ایسی تحقیق کرتا تھا کہ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ آج ان کی بیٹی کے ساتھ یا ان کی بہن کے ساتھ رشتے کا ارادہ ہے. یہ احادیث کے ساتھ اشتغال, یہ شان صحابیت انسان کے اندر پیدا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو بے انتہا قبول فرمائے اور وہ شان صحابیت ہمارے اندر بھی ان احادیث مبارکہ کی وجہ سے ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے اور آخری دم تک, آخری سانس تک قرآن و حدیث کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم سب کے توفیق عطا فرمائے. میں اس ادارے کے روح رواں بانی و محتمل حضرت مولانا شیر محمد امین صاحب دعوت برکاتہ عالیہ کو دل کی عمیق گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خود ترقیات سے مالا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جما دے اور ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہے, یہی دل سے دعا گو ہو. اور اس سلسلے کے اندر میرے والد گرامی خاتم قرآن حضرت قاری اسماعیل صاحب بسم اللہ نفر اللہ مرقدہ نے اسی دار القرآن کی افتتاح کے موقع پر اس گاسوڑا کی مسجد کے اندر فرمایا تھا کہ میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں آج جیسے دار القرآن کا افتتاح ہو رہا ہے دار الحدیث کا بھی افتتاح ہو, لیکن کل نفس ذائقۃ الموت لکل امۃ اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقت موعود آ چکا تھا, وہ جوار رحمت میں پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بھی صدقہ جاریہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ماشاءاللہ، یہ تھے حضرت مولانا یوسف صاحب محتمین جامعۃ القرآت قتلیدہ۔ اللہ نے مولانا کے اندر وہی صفات رکھی ہیں جو استاذ محترم حضرت اقدس قاری و مقری اسماعیل بسم اللہ رحمہ اللہ کے اندر تھی۔ میں نے ایک سپاس نامہ تیار کیا ہے حضرت مولانا یوسف صاحب کے لیے۔ اسی سپاس نامہ میں حضرت قاری اسماعیل صاحب رحمہ اللہ کی جو اس مدرسے سے والہانہ محبت، عقیدت اور اس سے جو گہرا تعلق تھا اور حضرت کی جو خدمات تھی میں نے اس میں لکھی ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے بس میں بغیر پڑھے ہی حضرت مولانا یوسف صاحب کو اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اس کو قبول فرما لیں۔